اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اس دنیا میں بہت سے ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مال و دولت عطا فرمایا تھا، اور اگر بات کی جائے قارون کے خزانے کی تو ان تمام بادشاہوں کے خزانے قارون کے خزانے کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ پیارے دوستو، قارون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مال و دولت عطا فرمایا تھا کہ اگر پوری دنیا کے مال و دولت کو جمع کیا جائے اور پوری دنیا کے مال و دولت کا قارون کے خزانے کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو پوری دنیا کے مال و دولت اور خزانے قارون کے خزانے کا ایک معمولی سا حصہ بنتے ہیں، بلکہ قارون کے پاس تو اس سے بھی زیادہ مال و دولت اور خزانے تھے۔ پیارے دوستو، قارون حقیقت میں کون تھا اور اس کے پاس اتنا مال و دولت کہاں سے آیا، اور پھر کس طرح مال و دولت کا وبال اس کے گلے پڑا، اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کو اس کے خزانے کے ساتھ زمین کے اندر غرق کر دیا؟ ان تمام تر سوالوں کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ قارون بہت ہی زیادہ خوبصورت اور بہت ہی شکیل آدمی تھا۔ وہ بنی اسرائیل میں توریت کا بہت بڑا عالم تھا، اور قارون بہت ہی با اخلاق انسان تھا۔ پیارے دوستو، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسہر کا بیٹا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا ذات بھائی تھا، لیکن قارون بے شمار دولت اور خزانوں کے ملتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن بن گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگا۔ پیارے دوستو، قارون کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ 70 اونٹ اس کے خزانے کی چابیاں اٹھا کر چلا کرتے تھے، اور قارون لوگوں کو سود پر مال دیا کرتا تھا، جس کے بدلے یہ لوگوں سے 2 گنا وصول کیا کرتا تھا۔ وقت یوں ہی آہستہ آہستہ گزرتا چلا گیا، اور قارون کے پاس بہت ہی مال و دولت اور خزانہ جمع ہو گیا، اور یہ مصر کا امیر ترین شخص بن گیا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم نازل کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زکوٰۃ دینے کا کہا۔ تو اس وقت قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ عہد کیا کہ وہ اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالا کرے گا، مگر جب قارون نے مال کا حساب لگایا تو یہ ایک بہت بڑی رقم بنتی تھی۔ یہ سب دیکھ کر قارون کے من میں لالچ آ گیا، اور نہ صرف قارون خود زکوٰۃ کا منکر ہوا بلکہ بنی اسرائیل کو بھی بہکانے لگا، اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زکوٰۃ کے ذریعے تم لوگوں کا مال ہتھیانا چاہتے ہیں اور تمہارے مال و دولت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس طرح قارون بدبخت نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کے لیے بنی اسرائیل کی ایک عورت کو بہت زیادہ مال اور دولت کا لالچ دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بہت بڑے مجمع سے خطاب فرما رہے تھے کہ اسی دوران قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹوکا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ نے فلاں عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ چنانچہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے بلاؤ۔ تو جب اس عورت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے فرمایا کہ اے عورت، اللہ کی قسم، جس نے بنی اسرائیل کر یہ دریا کو پھاڑا اور عافیت اور سلامتی کے ساتھ بنی اسرائیل کو دریا پار کرا کر فرعون سے نجات دی، تو سچ سچ بتا کہ کیا واقعہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال اور غصے کو دیکھ کر وہ عورت سہم گئی اور کانپنے لگی، اور اس بھرے مجمع میں سب کے سامنے یہ کہنے لگی کہ اللہ کے نبی، قارون نے مجھے مال اور دولت کا لالچ دے کر اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ میں آپ پر یہ الزام لگاؤں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے، تو آپ نے بحالت سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ اے میرے پروردگار، قارون پر اپنا غضب اور قہر نازل فرما۔ پھر آپ نے اس مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ ہو جائے، اور جو میرا ساتھی ہو وہ میرے ساتھ ہو جائے۔ چنانچہ 2 خبیث آدمیوں کے سوا سارے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے اور قارون سے جدا ہو گئے۔
تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو قارون کو پکڑ لے، تو قارون ایک دم زمین کے اندر گھٹنوں تک دھنس گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ یہی بات زمین سے ارشاد فرمائی تو قارون کمر تک زمین کے اندر دھنس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قرابت اور رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، لیکن آپ نے قارون کی کوئی بھی بات نہ سنی، یہاں تک کہ قارون پورا زمین کے اندر دھنس گیا۔ تو دو خبیث شخص جو قارون کے ساتھی ہوئے تھے وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زمین کے اندر اس لیے دھنسایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کے خزانے اور مکان پر قبضہ کر لیں۔ یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ قارون کا مکان اور قارون کا خزانہ بھی زمین کے اندر دھنس جائے۔ چنانچہ قارون کا مکان جو کہ سونے کا بنا ہوا تھا اور قارون کا سارا خزانہ زمین کے اندر دھنس گیا۔ پیارے دوستو، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قارون اور اس کے خزانے کو زمین کے اندر دھنسا کر دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا اور قارون کو غرق کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔